بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف اور لفظ سے شروع ہوتے ہیں۔ چاہت، احساس، ہمدردی اور وفاداری ہو تو دال سے دوست بنتا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو اسی دال سے دشمن بن جاتا ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک مرد سے کہیں زیادہ ایک عورت کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوبصورتی اور حسن تو بہت دور کی بات ہے، اگر عورت کی عزت کو تار تار کر دیا جائے تو وہ جیتے جی مر جایا کرتی ہے۔ اگر وہ خود اپنی عزت کو کسی غیر مرد کے حوالے کر دے تو وہ بھلے ہی کتنی حسین اور خوبصورت ہو، مگر زمانے کی نظر میں وہ بدصورت، بد کردار، بد چلن اور گندی عورت کہلائی جاتی ہے۔ رب کریم ہر کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کو مکمل طور پہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے، خیالات بدلے تھے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو لازم پکڑو: خود پہ کانفیڈنس کا ہونا، بلند حوصلہ اور مضبوط ارادے کا ہونا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا۔ محبت مکمل ملنے کا نہیں بلکہ محبت مکمل ہونے کا نام ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس دل کو محبت الہی سے سرشار کیا جائے، عشق مصطفیٰ کا جام پلایا جائے اور جنت کو پانے کا شوقین بنایا جائے، وگرنہ یہ دل حسد، تکبر اور لالچ میں اندھا ہو کر جرائم اور گناہوں میں لت پت اور زنگ آلود ہو کر سیاہ کاریوں سے سیاہ اور کالا ہو کر یہ زندہ دل مردہ ہو جائے گا۔ خود تو پھر یہ ڈوبے گا ہی، ساتھ میں اپنے مالک انسان کو بھی لے ڈوبے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی ساتھ میں لے ڈوبیں گے صنم۔ بھری ہوئی جیب آپ کو کئی غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ یہ دولت، یہ امیری میٹھی پرلذت، ٹھنڈی اور اچھی تو ضرور ہے، مگر صرف اور صرف عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان کے لیے۔ اور یہ غربت، یہ فقیری، کڑوی، زہریلی، کانٹے دار، خاردار اور عذاب والی تو ضرور ہے، مگر ایک کافر و مشرک غریب انسان کے لیے۔ مومن کے لیے تو یہ رب کی رحمت بن کے آتی ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اس پہ صبر اور شکر سے کام لے، اور اپنی غریبی پہ بھی، فقیری پہ بھی اجر پالے۔ انسان سب کچھ کاپی کر سکتا ہے، مگر قسمت اور نصیب کو کاپی نہیں کر سکتا۔ جو جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، چاہے وہ اس سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اور اگر قسمت میں نہیں لکھا تو وہ کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ اس کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ اور ہاں، انسان کی نیکیاں اور گناہ انسان کی زندگی
عمر اور رزق کو بڑھاتی اور گھٹاتی ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی عزت اور احترام کرو، رزق کی فراخی اور لمبی عمر پاؤ گے، اور ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہو، کیونکہ یہ گناہوں کی نحوست انسان کی عمر اور رزق کو کھا جاتی ہے۔ مرنے کے بعد کی جانے والی قدر اور دل دکھانے کے بعد مانگی جانے والی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ گناہ دکھائی نہیں دیتے، پر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے، دماغ کو بوجھل، دل کو بے چین، روح کو بے قرار اور ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں ہے، بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو میرے پاک نبی نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، او کائنات کے انسانوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ یہ نماز ادائیگی کرنے کے بعد اپنے نمازی کو اس کے سارے وجود سے گناہوں کے بوجھ کو ہٹا دیتی ہے۔